जन्नत के जो दर पर गई मासूम सकीना, जन्नत के जो दर पर गई मासूम सकीना, अबूरों से लगी कहने मासूम सकीना, मजलूम की बेटी हूँ मैं मजलूम सकीना, आशूरा से दीदार की महरूम सकीना। अय बाबा कहाँ बैठे हो गुलजार जना में, अब सब्र की ताकत नहीं मुझ सौखता जाने। फूलों ने जो ये सर अपना उठाया तो ये देखा एक लड़की है वो पहने हुए कौन सा कुर्ता, और हाथ धरे कानों पे रोती है वो दुखिया, कानों से लहू बहता है रोसार है नीला। अरे पूछा कि ये क्या हाल बता तेरा हुआ है, रो कर कहा ये शिमर की सब जोर जमा है, रो कर कहा ये शिमर की सब जोर जमा। बिन बाप के बच्चों को है दुनिया में सताते, ए बद में तय हम के तमाचे हैं लगाते, दूर छीन के कानों से भी है आंसू बहाते, और रोवे तो मेरे गोश्त पे दुर्ने लगाते। क्या क्या मैं कहूँ जुल्म जो तुझे मुझ पे हुए हैं, जिंदा में सब दुख पे मेरे पीट रहे हैं, जिंदा में सब दुख पे मेरे पीट रहे हैं। ऐ हूर सुनो दादी है मेरी फातिमा ज़हरा, अरे नाना है नबी दादा अली शेर खुदा का, अम्मू है हसन ज़हरे दवा जिनको पिलाया, अरे अब्बास चाचा है जो मेरे मरे हैं लबे दरिया। एक भाई पड़ा मेरा जो हम शक्ल नबी है, हर परछी की अली उसके कलेजे में पड़ लगी है, परछी की अली उसके कलेजे पे लगी। और दूसरा भाई है मेरा असगर देशी, पानी के लिए हलफ पे जिसके है लगाती, मारोती है जिंदा में एहवाल है दावे, निकले है उसे ढूंढने को आज ये हमशेर, दीदार बिरादर का दीदार बिरादर का मुझे शौक पड़ा है, क्या जानिए किस दुख में मासूम पड़ा है, क्या जानिए इस दुख में मासूम पड़ा है। क्या तुमको बताऊं मैं निशान अपने पे दर का, अरे जख्मी
برو تیر سے ہے جسم سراپا، بازو پہ نشان تیر کا ہے صاف ہوگا، عدالت بر گلفام کا سینے پہ چمکتا، مظلوم ہے بے کس ہے ولی ابن ولی ہے، بابا کا میرے نام حسین ابن علی ہے، بابا کا میرے نام حسین ابن علی۔ ناگا سکینہ کی نظر پڑ گئی اس پر، روتے ہوئے دامن میں گرے شاہ کے جا کر، چھاتی سے لگا کر اسے رونے لگے سرور، لپٹے ہوئے تھے قاسم و عباس دلاور، شاہ نے کہا کیوں مضطر و حیران حبیبی، کیا حال ہے کیوں چاک گریباں ہے بیوی، کیا حال ہے کیوں چاک گریبان ہے بیوی، شاہ نے کہا زینب کا پتا حال تو کیا ہے، اس نے کہا مانا ہے نم پر نہ لینا ہے، رسی سے پھوپھی جان کا بازو بھی بندھا ہے، اللہ کو خوشتے اور ہائے حسینہ کی صدا ہے، فرزندوں کی فرقت میں کبھی روتی ہے زینب، ارے اکبر کے لیے جان کبھی ہوتی ہے زینب، اکبر کے لیے جان کبھی ہوتی ہے زینب، آغوش میں زہرا کے تھا جو اصغر بیشی، بے چین ہوا سن کے یہ ہمشیر کی تقریر، اور جانب ہمشیر ہوا کر جھکا بیشی، بھائی کی سکینہ کو نظر آئی جو تصویر، ارے اصغر کی طرف دوڑی وہ ہاتھوں کو بڑھا کر، بے ساختہ رونے لگی گودی میں اٹھا کر، بے ساختہ رونے لگے گودی میں اٹھا، لے لے کے بلائیں یہ لگی کہنے وہ دکھیا، چھوٹے میرے بھائی تیرے قربان سکینہ، ارے چھوٹے میرے بھائی تیرے قربان سکینہ، کیا حال ہوا تیرا یہ ہمشیر کو بدلا، معصوم نے انگلی سے گلا اپنا دکھایا، ارے مطلب یہ تھا مادر کا مجھے رنج پڑا ہے، ارے کس طرح میں بولوں گے گلا میرا سیدھا ہے، ارے کس طرح سے بولوں گے گلا میرا سیدھا ہے، جنت کے جو در پر گئے معصوم سکینہ،
نعرے سلوات. اور عباس کی شان میں ایک تلاطم جو نظر آتا ہے دریاؤں میں، ایک تلاطم جو نظر آتا ہے دریاؤں میں، یہ بھی انداز ہے سرور کی عزاداری کا. پاؤں عباس کے چھو کر یہ کہا دریا نے، پاؤں عباس کے چھو کر یہ کہا دریا نے، حق ادا ہم سے نہ ہو پایا وفاداری کا. نعرہ سلوات. ہے امام وقت نام سید سجاد ہے، ان کے سجدوں سے عبادت آج تک آباد ہے. پھر سوال بیعت فاسق نہیں اٹھا عمود، کربلا کے بعد سے اسلام زندہ باد ہے. ہم کو جہاں میں ساقیے مرہم ملے مگر، ہم کو جہاں میں ساقیے مرہم ملے مگر، عباس جیسا ساقیے حیدر نہیں ملا. ہم کو جہاں میں ساقیے مرہم ملے مگر، عباس جیسا ساقیے حیدر نہیں ملا. اور جملہ کے نہر چھین لی فوج یزید سے، جب کربلا میں کوئی بھی خیبر نہیں ملا. ایک آخری قطعہ. فرش ازا سے سیکھا ہے آداب زندگی، فرش ازا سے سیکھا ہے آداب زندگی. کرب و بلا نے جینے کا مقصد بتا دیا، اور اسلام ڈگمگایا تھا کرب و بلا کے بعد، زینب نے اس کو ٹھیک سے چلنا سکھا دیا. مطلب سے ملاحظہ ہو. پوچھو یزید سے کہ تیرا راج کہاں ہے، پوچھو یزید سے کہ تیرا راج کہاں ہے، اور خون سے آلودہ وہ تیرا تاج کہاں ہے، خون سے آلودہ وہ تیرا تاج کہاں ہے. ارے حسین ابن علی زندہ ہے زندہ رہیں گے، حسین ابن علی زندہ ہے زندہ رہیں گے. ارے لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے، لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے. اب پوچھو یزید سے کہ تیرا راج کہاں ہے. اور خدا ہے مرکز حیات شہرت حسین سے، ہے مرکز حیات شہرت حسین کی، اور بخشش کا راستہ ہے محبت حسین کی. کونوں مقام حسین کا جنت حسین کی، کونوں مقام حسین کا جنت حسین کی، اور عقیدت کا راستہ ہے محبت حسین کی. ارے سردے کے اس طرح سے سنوارا حیات کو اپنی طرف جھکا لیا، کل کائنات کو. نعرہ سلوات.
एक और बहुत से बुलंद सलवात। आप वो वाक़या सुनते ही रहते हैं कि जब शोहदाए करबला का सर को गिरा तो एक सर कम मिला, उसी पे चंद मिसरे। जब शिम्र लई शोहदा के सर काट कर लाया, जब शिम्र लई शोहदा के सर काट कर लाया, शोहदा के सर को फिसर साद ने देखा, अरे सरे असगर मासूम का मौजूद नहीं पाया। ये कहते हुए शिम्र को पास अपने बुलाया, हाकिम मुझे अरे बख्शेगा नहीं, तुझको खबर है, अरे जाओ ढूंढो सरे असगरे मासूम कहाँ है। रे तारीख में इस जुल्म का मिलता है हवाला, जालिम ने लहद खोद के असगर को निकाला, अरे सरकार चुका खूनी तो नेज़े को संभाला, अरे नेज़े पे गया बानों की आगोश का पाला, नेज़े पे गया बानों की आगोश का पाला। अरे असगर ने गला तीर के आगे जो रखा है, असगर ने गला तीर के आगे जो रखा है, अरे क्या देख लिया उसने कि इस जद पे खुदा है। ऐ इंतहाए सब्र, ऐ इंतहाए सब्र हदे सब्र तोड़ दे, ऐ इंतहाए सब्र हदे सब्र तोड़ दे। और असगर का खून छिड़क के ज़मीं को निचोड़ दे, असगर का खून छिड़क के ज़मीं को निचोड़ दे। अब चंद मिसरे वक्त है। जब हज़रत ज़ैनब के पिसर मर गए दोनों, ताशूर के प्यासे लबे कौसर गए दोनों, अरे छोटे थे मगर काम बड़े कर गए दोनों, और दरबार मोहम्मद में बराबर गए दोनों। अरे ज़हरा की तरह आशिक औलाद थी ज़ैनब, अरे बेटों का तो मातम था मगर शाद थी ज़ैनब। अरे दोनों के मरने एकाएक खबर आई, रे ना रोई ना मातम किया ना खाक उड़ाई। अरे मुँह से ये कहा कि लुट्टी किसकी कमाई, पूछा तो ये पूछा कि सलामत तो है भाई, पूछा तो ये पूछा कि सलामत तो है भाई। समझी न के दुनिया से ये प्यारे गए किसके, समझी न के दुनिया से ये प्यारे गए किसके। ये भी कहा लाडले मारे गए किसके, समझी न के दुनिया से ये प्यारे गए किसके। और ये भी न कहा लाडले मारे गए किसके। क्या मिसरे कि नबी का जिक्र इबादत
निखार देता है। नबी का जिक्र इबादत निखार देता है। अली का इश्क चमन को बहार देता है। अली का इश्क चमन को बहार देता है। और करूं तो जिक्र में बिंदे नबी के बच्चों की, करूं तो जिक्र में बिंदे नबी के बच्चों की, हुसैन बिगड़ा मुकद्दर संवार देता है। हुसैन बिगड़ा मुकद्दर संवार देता है। और चार मिसरे समाप्त फरमाए कि ये जिनके कांधों पे बिस्तर दिखाई देते हैं, ये जिनके कांधों पे बिस्तर दिखाई देते हैं, हमें यजीद के हमसर दिखाई देते हैं। ये जिनके कांधों पे बिस्तर दिखाई देते हैं, हमें यजीद के हमसर दिखाई देते हैं कि जिसने बिस्तर सज्जाद कल जलाया था, कि जिसने बिस्तर सज्जाद कल जलाया था, उन्हीं के कांधों पे बिस्तर दिखाई देते हैं। उन्हीं के कांधों पे बिस्तर दिखाई देते हैं। चार मिसरे और समाप्त फरमाए कि नींद से बेहतर इबादत है मुअज्जिन ने कहा, मैंने नहीं कहा। नींद से बेहतर इबादत है मुअज्जिन ने कहा। इसके रब में हुब्बे हैदर घोल के हो जाएंगे। नींद से बेहतर इबादत है मुअज्जिन ने कहा। इसके रब में हुब्बे हैदर घोल के हो जाएंगे। और जिस इबादत में नहीं हो इश्क़ हैदर का शुमार, उस इबादत से तो बेहतर नींद है, सो जाए। उस इबादत, जिस इबादत में नहीं हो इश्क़ हैदर का शुमार, उस इबादत से तो बेहतर नींद है, सो जाए। और चार मिसरे ये तमाम करना है। मौलाना ने कल पढ़ा था कि भूले से न कह देना कि मुझ जैसा बशर है। भूले से न कह देना कि मुझ जैसा बशर है, इस बात से ईमान चले जाने का डर। भूले से न कह देना कि मुझ जैसा बशर है, इस बात से ईमान चले जाने का डर है। कल सुबह लिबास आएंगे, क्यों कह दिया बीवी? कल सुबह लिबास आएंगे, क्यों कह दिया बीवी? क्या आपको खालिक के इरादे की खबर है? क्या आपको खालिक के इरादे की खबर है? क्योंकि इस लिबास पर भी काफी एतराज करता है, काफी एतराज होता है कि लिबास कैसे आ गया, क्या हुआ। कि तंज में अक्सर मुफ्ती पूछता है, तंज में अक्सर खुद में दर्दी न थे, कपड़े कहाँ से आए? खुद में दर्दी न थे, कपड़े कहाँ से आ गए? अर्श से डूबे के आने को बताता है वजह। अर्श से डूबे के आने को बताता है वजह। अर्श से डूबे के आने को बताता है वजह। अरे जब न थे दर्दी तो चरवाहे कहाँ से आ गए? जब न थे दर्दी तो चरवाहे कहाँ से आ गए? 8:26 हो गया है। मौलाना मौसूद 4 मिनट और निकालना। वो परसों दुआ करने कुछ पढ़ने जा रहा था, लेकिन किस्मत से ये पूरा नहीं बदल गया। उसमें 4 मिसरे थे कि कुमत अपनी सितारों पे डाल सकता है, निज़ामे
समा को संभाल सकता है और दुआए फातिमा ज़हरा नसीब हो जिसको अजान दे के वो सूरज निकाल सकता है कि वजूद खैम इम्कान है अदाए हुसैन, वजूद खैम इम्कान है अदाए हुसैन, बशर की नफ्स पे एहसान है अज़ाए हुसैन, इलाज गर्दिश दौरान है अज़ाए हुसैन, करम खुदा ही करे है मगर कराए हुसैन, करम खुदा ही करे है मगर कराए हुसैन, के करम के फूल किसी की दुआ से खिलते हैं, करम के फूल किसी की दुआ से खिलते हैं, और करे हुसैन तो राही को साथ करे हुसैन तो राही को साथ मिलते हैं कि दुआ सवाल है, हाजत है गिड़गिड़ाना, दुआ सवाल है, हाजत है गिड़गिड़ाना है, दुआ तलब है, सिफारिश है, सर झुकाना, दुआ जुबान की इस्मत को आजमाना, दुआ खुदा से तवस्सुल का एक बहाना, दुआ खुदा से तवस्सुल का एक बहाना है कि खुदा की जात से मांगा है जिसने मांगा है, ये देखना भी जरूरी है किसने मांगा, ये देखना भी जरूरी है किसने मांगा है कि दुआ नमाज में हो तो सवाब होती, दुआ रसूल की हो मुस्तजाब होती, दुआ इमाम की हो बेहिजाब होती, और दुआ फकीर की हो फैज़याब होती, दुआ फकीर की हो फैज़याब होती है कि दुआ अमीर की औकात का इशारा, दुआ अमीर की औकात का इशारा है, और दुआ गरीब की दौलत है एक सहारा, दुआ गरीब की दौलत है एक सहारा है, कि दुआ रसूल करे तो अली उतरता है, जली के घर में भी शेरे जली उतरता है, और दुआ जो मांगे हसन सा सखी उतरता है, हसन की मांग पे शबीर भी उतरता है, कि ये फैसले हैं जो तारीख पंजतन के लिए, ये फैसले हैं जो तारीख पंजतन के लिए, बतूल चाहिए अब्बास मांगने के लिए, बतूल चाहिए अब्बास मांगने के लिए, कि दुआ जो पूरी ना हो तो मलाल होता है, दुआ में अपनी खुशी का ख्याल होता है, दुआ में उसकी अता का कमाल होता है, दुआ में कीमती शय का सवाल होता है, कि सभी को नेमत और रहमत खुदा से मिलती, सभी को नेमत और रहमत खुदा से मिलती है, हुसैन को भी सकीना दुआ से मिलती है, हुसैन को भी सकीना दुआ से मिलती है। मैं बहुत ही इज़्ज़त से अली जनाब मौलाना मोहम्मद अली साहब को पेश करता हूँ। बाबा से बुलंद नारे सलवात
من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم سالانہ گزشتہ کے تمام مسائل یا شاید چاہیے منعقد برا اور انشاءاللہ مسلسل اسی طریقے سے یہ مجالس کا سلسلہ جاری ہے جس میں معلومات آپ کی خدمت پیش کیے جائیں گے اس کا عنوان اور کوشش کی جائے گی کہ اس عنوان کے تحت گفتگو کی جا سکے. مجلسیں انسان کے لیے درس ہے، سبق، اور انسان کے لیے وہ علم کا سا چشمہ ہے کہ انسان اگر یہاں سے کچھ لینا چاہے تو پھر انسان حاصل ہوتا ہے. بس انسان کے لیے یہ سوچنا چاہیے اور یہ فکر کرنی چاہیے کہ جو ہم لینے جا رہے ہیں ہمارے قسمت سے ہمیں وہ حاصل ہوتا ہے. مجلسیں چاند نوزاد میں معاشرہ کا مسلسل مجلسیں کر رہے ہیں اور آج کا بلاوت کا یہ سلسلہ جاری ہے. یہ تو پورے سال ہی ماشاء اللہ گزارش کی جا رہی ہے، لیکن سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ مجلسوں میں شریک ہونا اور مجلسوں میں حاصل ہونا یہ فضیلت انسانی ثواب تک نہ ہو بلکہ مجلسوں کا اثر بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے. اس لیے کہ مجلس ہمیں پہچان ہمیں پہچانوایا بتایا اور ہمیں دنیا اور کائنات کے اندر ایک ایسی پہچان کی مجلسوں میں کہ دنیا یہ جانتی ہے کہ یہ روکے ہیں مگر ان کے ہونے سے خراب ہے. بہت سوچ سمجھ کر اس سلسلے کو رکھا ہے. دنیا اللہ نے بڑا سوچ سمجھ کر اس سلسلہ رکھا ہے. دنیا ہنسنا پسند کرتی ہے، اپنا مقصد اس لیے کہ اگر کوئی ہنس رہا ہے تو اس سے زیادہ کوئی نہیں پوچھ رہا کیوں ہنس رہا ہے، لیکن اگر کوئی رو رہا ہے تو اس سے زیادہ ہر انسان پوچھ رہا ہے. تو جو پیغام ہنس کر نہیں پہنچایا جا سکتا وہ پیغام بول کر پہنچایا جا سکتا ہے. یعنی سلسلہ یہ مجلسوں کا سلسلہ یہ ہمارے درس ہے اور ہم سمجھیں کہ یہ اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے کہ ہم مضمون کا ذکر کریں اور یہی ذکر ہے جو ہمیں جذبہ دیتا ہے کہ ہم مضمون کی حمایت ہو سکیں. پوری دنیا میں مسلم کنٹریاں بہت ہیں مگر پھر بھی اگر مضمون میں کوئی بول رہا ہے بس وہ بول رہا ہے جس کو روان کرے. میں نے اشارہ کیا ہے بول وہی رہا ہے مظلوم کی آواز پر، مظلوم کی حمایت کون ہوگا؟ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں بچے مارے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، سب خاموش ہے، ہر ایک انسان حتیٰ کہ سو ورلڈ مسلم کہلائے جانے والے لوگ بھی خاموش ہیں. مگر ایک مومن بول رہا ہے. کیوں بول رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو سکھایا گیا ہے کہ جب بھی مظلوم پر ظلم کا خاموش کیا جائے بولنا ہے. یہ بولنا ہوتا ہے کہ یہ جذبہ کہیں اور سے ملا ہے، یہ صرف اور صرف فرش ہے. یہ فرش تو ہمارے لیے نعمت ہے اور یہ نعمت
ہمیں اللہ نے ہمیں اس کا مستحق سمجھ کر دیا. مجلسوں کا پردہ کرنا رسم نہیں، مجلس سے کرانا، مجلس سے کرنا، مجلس سے پڑھنا، شاعری ہو، کتابت ہو، مرثیہ ہو یا نواخوانی، کوئی کر نہیں سکتا جب تک کہ وہ توفیق نہ ہو. اگر ان کی توفیق نہ ہو تو ایک انسان ذرہ برابر بھی ایک لقمہ بھی اس پر نہیں کھا سکتا، کھلانے کوئی بات نہیں کھا سکتا. لہٰذا اس مجلس کی اہمیت کو سمجھیں کیا ہے. اللہ نے پوری کائنات میں فرش اچھا ہوا ہے، اور فرش بچنے کے بعد ہر جگہ پر صرف ایک ہی ذکر ہے. یزید جس نام کو مٹانا چاہتا تھا آج دنیا کی ہر کوشش میں وہی نام مٹانے والا، جس کا مقصد تھا آج یزید کا نام لینے والا کوئی موجود. چاہا بھی بہت سارے لوگوں نے یزید کو امیر المومنین کا ہے، خلیفۃ المسلمین بھی کہا جا رہا ہے. یہاں تک کہ یزید کے نام کے باقاعدہ علم بھی برآمد کیے گئے. پاکستان کی بس ایک گلی میں وہ علم نکلا اور اس گلی سے باہر نہیں نکل سکا. اس کے محلے کے لوگوں نے کہا کہ اگر یہ علم گلی سے باہر نکلا تو جلا دیا جائے گا، اس لیے یزید کا کوئی علم اس قابل نہیں ہے کہ گلی میں کچھ نہیں جا سکتا. پتہ چلا جس کے نام کا ایک علم گلی سے باہر نہ جا سکے اس یزید ہے، اور جس کے نام کا علم پوری کائنات کو اٹھایا جاتا ہے اس کا پاس کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کردار پہچان. دیکھیے اس سال جو میں موضوع آپ کے لیے خدمت میں لے کر آیا، ابھی میں نے اپنا موضوع بیان نہیں کیا ہے. انشاءاللہ میں آج کی بات صرف اور صرف تمہیداً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے ایک چیز ہوتا ہے کسی عمل کو انجام دینا اور اس کے قصیدے پڑھنا، اس کی واہواہی کرنا. ایک ہوتا ہے اس عمل پر یقین کرنا. مجلس ہمیں فائدہ دیتی ہے یا نہیں، یہ ہم سب کہتے ہیں. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا جواب قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا، یہ ہم سب کہتے ہیں. لیکن اس بات پر ہمیں کتنا یقین ہے؟ قرآن کے اندر پوری دنیا، پوری کائنات، یہاں تک کہ قیامت تک کے حالات لکھے ہوئے ہیں. ہر خشک و تر قرآن کے اندر موجود ہے. یہ ہمارا کہنا ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں اس بات پر، مگر اس بات پر ہمیں کتنا ہے. کربلا نے پوری کائنات میں انقلاب مچا دیا. جو دین اور اسلام کو مٹانا چاہتا تھا وہ خود مٹ گیا. فرش اللہ جو ہمیں دیتی ہے وہ پوری کائنات میں کہیں اور نہیں ملتا. فرش اللہ سے جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے وہ پوری کائنات میں نہیں ملتا. فرش اللہ ایک ایسی دستگاہ ہے کہ جہاں پر ہر عمر کا طالب علم نظر آتا ہے. ٹاپک ہے، موضوع ہے، بات ہے، مگر سب نہیں رہتا. یہ واحد دستگاہ ہے جہاں پر ہر عمر کا انسان اس کلاس میں نظر آئے گا. ورنہ تو کسی یونیورسٹی، کسی اسکول، کسی مدرسے میں جس کلاس میں جائیں گے ہم سے لوگ نظر آتے ہیں. پہلی کلاس میں ہم سے لوگ، دوسری کلاس میں ہم سے لوگ، چوتھی کلاس میں ہم سے لوگ، پانچویں کلاس میں ہم سے لوگ، ہم سے نظر آئیں گے ہر کلاس کے اندر. اس لیے کیونکہ عقل کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے. صرف اور صرف فرشہ کا یہ ہے کہ بچہ کیوں بیٹھا ہے، جوان کیوں بیٹھا ہے، بوڑھا کیوں بیٹھا ہے، اور ذکر وہی کیا جا رہا ہے جو سب کے لیے کیا جاتا ہے. یعنی انسان نے، اللہ نے اس ذکر میں ایسا معجزہ رکھا ہے کہ بچہ سنتا ہے تو اس کو بھی سمجھ میں آتا ہے، جوان سنتا ہے تو بھی سمجھ میں آتا ہے، اور جب بوڑھا سنتا ہے تو وہ بھی اس سے علم حاصل کر کے جاتا ہے. سوچیے جب ایک ذکر کے اندر اتنا اثر ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہوگا وہ ذات کتنی باثر ہے. دنیا کا سب سے آسان طریقہ ہے تبلیغ. آج کے زمانے میں، آج کے دور میں کون ایسے انسان ہے جو تبلیغ نہیں کرتا؟ مولویوں کی اور خطیبوں کی بات بعد میں آتی ہے. وہ لوگ جو واٹس ایپ چلا رہے ہیں وہ سب سے زیادہ تبلیغ کر رہے ہیں. فیس بک والے لوگ سب سے زیادہ تبلیغ کر رہے ہیں. ایک میسج آ جائے دیکھیے 10 لوگوں کو فارورڈ کر دیتا ہے.
अभी सुबह सुबह उठने के बाद अपने स्टेटस पे लगाएगा मौलाना कायनात का कॉल, और वो लगाएगा जो किसी रिश्तेदार के ऊपर सीधा बैठ रहा हो, किसी दोस्त पर सीधा बैठ रहा हो। ये तबलीग नहीं है, तनकीद है। तबलीग वो होती है कि पहले खुद अमल करें, फिर उसके बाद दूसरे को कहें। आज कौन सा इंसान है जो तबलीग नहीं कर रहा? दुनिया का हर इंसान चाहता है कि मैं मुबल्लिग बन जाऊं, नसीहत करूं। नसीहत करना बड़ी अच्छी बात है, मगर वो नसीहत के दायरे में हो, तनकीद के दायरे में हो। किसी को जलील नहीं किया जाए। अगर आप तनकीद कर रहे हैं तो उसका सवाब नहीं मिलेगा, तबलीग कर रहे हैं तो सवाब। लिहाजा हर एक इंसान मुबल्लिग बनना चाहता है, हर एक इंसान बोलना चाहता है, हर एक इंसान बयान करना चाहता है। और जब इंसान तबलीग करने पर आता है तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि जिन लोगों ने हमें बोलना सिखाया है उन्हीं पर तनकीद होती है। अब मैं इशारा करूँगा, आप समझ जाएंगे। मिसाल के तौर पर मीर अनीस और मिर्जा तबलीग की जबान अच्छी नहीं है। मीर अनीस और मिर्जा तबलीग की जबान अच्छी नहीं। मरसिया बोलते, मरसिया कहने वाले थे, बड़ी अच्छी मरसिया कहे उन्होंने, मगर उनकी जबान अच्छी, क्योंकि उन्होंने जबान ऐसे इस्तेमाल की है जो हमारे यहाँ अच्छी नहीं समझी जाती। तनकीद करने वाले ने तनकीद कर दिया, जिसने तनकीद की उसका कद बहुत बड़ा है। मैं छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मगर मुझे जहाँ तक समझ में आता है, मैं ये समझता हूँ कि मैं रांची में अगर गुफ्तगू कर रहा हूँ आपके सामने, तो जितनी देर बात करूँगा वो मैं ऐसी बात करूँगा जो आपकी समझ में है, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल करूँगा जो आपकी समझ में है। अगर मैं फारसी बोलने लगूँ, मैं फारसी में 1 घंटा मजलिस पढ़कर जाऊँ, आप सब के सब सर झुका कर बैठ जाऊँ और मजलिस के बाद में चला जाऊँ और मैं पूछूँ मैंने क्या पढ़ा, तो आप कहेंगे साहब आप पढ़ तो रहे थे, मगर क्या पढ़ रहे थे समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान के लिए जरूरी है कि वो अल्फाज इस्तेमाल करे जो लोगों की समझ में आए। तनकीद करने वाले ने कहा मीर अनीस मिर्जा तबलीग की जबान अच्छी नहीं थी, मगर आप उनसे ये भी तो देखिए कि मिर्जा तबलीग और मीर अनीस ने जिस वक्त में वो मरसिए कहे, वो मरासे कहे, उस जमाने के अंदर गाँव देहात के अंदर कोई अच्छी उर्दू नहीं जानता था, जो उनकी अपनी जबान थी उसी में मरसिया पहचान कर बताया कि देखो हुसैन का जिक्र अपनी जबान में भी करोगे तो इमाम हुसैन का जिक्र काबिल कबूल होगा। अब उसके अंदर जबान नहीं देखी जाएगी, बल्कि इंसान का अकीदा देखा जाएगा, अल्फाज देखे जाएंगे, और जो जबान उनके दरमियान इस्तेमाल होती थी उसी में मरसिया कहकर बताया कि देखो जबान इंसान की मोहताज है, इंसान जबान का मोहताज नहीं है, और हुसैन का जिक्र किसी जबान का मोहताज नहीं हुआ करता है। बल्कि मैंने तो इस साल ये भी देखा कि एक वीडियो थी जिसके अंदर एक गूंगा इंसान मिंबर पर आकर बैठा और वो गूंगा इंसान बोल रहा था। कैसे बोल रहा था? सिर्फ जितनी जबान हिल रही थी, ना अल्फाज समझ में आ रहे थे, ना बात समझ में आ रही थी। जितनी देर फजाइल पढ़ता रहा, नीचे से लोग वाह करते रहे। जब उसने मसाइल पढ़े तो नीचे के लोग रोने लगे। मैंने पूछा भाई ये बताओ, जब इसके अल्फाज नहीं निकल रहे हैं तो आखिर लोग हंस क्यों रहे हैं, वाह क्यों कर रहे हैं और रो क्यों कर रहे हैं? तो जवाब आया, देखो हुसैन के जिक्र के लिए ना अल्फाज की जरूरत है ना आवाज की जरूरत है। हुसैन एक ऐसा जिक्र है कि जब इंसान किया करता है तो समझने वाला समझ जाया करता है, बयान करने वाला बयान किया करता है। गूंगा इंसान, मैंने देखा वीडियो बाकायदा, उसकी जबान भी नहीं कुछ एक अल्फाज समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब वो फजाइल पढ़ रहा था उसका चेहरा बता रहा था कि फजाइल पढ़ रहा। जब वो मसाइल पढ़ रहा था तो उसका चेहरा बता रहा था। जब उसने मसाइल पढ़े तो लोग रोए, जब उसने फजाइल पढ़े तो लोग उसको दाद और तहसीन दे रहे। इसका मतलब ये हुआ कि इमाम हुसैन के जिक्र के लिए किसी जबान की जरूरत नहीं। मीर अनीस मिर्जा तबलीग वो हैं कि जिन्होंने बाकायदा तरीके से मजलिसें और मजलिसों के बर्पा करने का तरीका बताया। बहुत से बस्तियां ऐसी हैं कि जहाँ पर ये वाली जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मजलिस होती नहीं,
مرثیوں پہ مجلس سے ختم ہو جاتی. اگر امیر انیس مرداد امیر کی کوششیں نہ ہوتی تو یہ مراسی نہ پہنچ پاتے. تمہیدی مجلس ہے، اس وجہ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر ہمیں کتنا یقین. مجلسیں انقلاب پیدا کریں، تبلیغ کر رہی ہیں، اور دنیا کی سب سے بہترین، دنیا کا سب سے بہترین طریقہ ہے تبلیغ کرنے کا مجلس. اس میں دو فائدے ہیں، ایک تو میسج جلدی پہنچتا ہے، دوسرے یہ کہ وقت کم صرف ہوتا ہے. ابھی نہال بھائی پڑھ رہے تھے، شاید بات چلی گئی کسی ضرورت کی وجہ سے، وہ پڑھ رہے تھے کہ یہ جناب تبلیغ کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ لوگ بستر لے کر چلتے ہیں. آپ مان لیجیے کہیں تبلیغ کرنے کے لیے گئے، گلی میں پہنچے، اور گلی میں پہنچنے کے بعد آپ نے ایک گلی میں مان لیجیے 10 گھر، ایک گھر کے دروازے پر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، ہونے کے بعد جیسی صاف کر کے گھر سے کوئی نکل کر آئے، ایک ضعیف انسان پوچھا کہ صاحب گھر میں کون کون ہے؟ آپ فلاں تو میں، میرے گھر کے باقی لوگ، کوئی کام پر گیا ہے، کوئی اسکول گیا ہے. انہوں نے کہا حضور ہم تبلیغ کرنے آئے. آپ تبلیغ کیجیے، نماز پڑھا کریے، روزہ رکھا کریے، آپ بات کہیے، جھوٹ سے دور رہیے. تبلیغ کی مان لیجیے 10-15 منٹ لگ گئے، 15 منٹ لگے انہیں تبلیغ کی. اگلے دروازے پر پہنچے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھٹکھٹایا تو نوجوان نکل کر آیا. آج اس کو آفس کی چھٹی تھی. پوچھا کہ بھائی والد صاحب ہیں؟ آفس میں. اور دوسرے بھائی کا نہیں کہا صاحب اسکول میں. آپ کیسے کہ آج چھٹی تھی؟ کا تبلیغ کرنے کے لیے آئے. انہوں کیجیے، انہیں بھی ہم تبلیغ کی نماز پڑھا کریے، روزہ رکھا کریے، اچھے کام کیجیے، برائیوں سے دور رہیے، نیک عمل انجام دیجیے. 15 منٹ ان کے لیے تو 15 اور 15 کتنا ہو گیا؟ 30 منٹ ہو گیا. آدھا گھنٹہ 2 لوگوں کو تبلیغ. تیسرے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بچہ نکل کر آیا، تھوڑا سا ہوشیار تھا، بالغ ہو چکا تھا. ہم نے پوچھا گھر میں کون کون ہے؟ کہ سب مصروف ہیں، سب گئے ہوئے ہیں، بس میں ہی ہوں، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے اسکول نہیں گیا. بیٹا تو ہم تبلیغ کرنے ہیں. ہم نے کہا آپ سنائی. ہم نے تبلیغ کی، اور تبلیغ کرنے کے بعد ہم نے تبلیغ 10 منٹ کی، اور 15 منٹ کے بعد نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، حج کرو، یعنی ایک عمل انجام دو، اچھے کام کرو. تو 15 منٹ یہاں سے کتنے منٹ ہو گئے؟ 45 منٹ. ہم نے اگلا دروازہ کھٹکھٹایا تو پس پردہ سے ایک آواز آئی کہ گھر میں کوئی ایک خاتون موجود تھی. کہا ہم نے تبلیغ کرنے آئے، آپ نے تبلیغ سن لیجیے. انہوں نے کہا سنائیے. 15 منٹ ہم نے دروازے کے بعد وہی باتیں جو پیچھے کہی، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کریے، زکات دیجیے، اچھے کام کیجیے، نیک کام کیجیے. اب کتنا ہو گیا؟ 1 گھنٹہ. 1 گھنٹے میں 4 لوگوں کو تبلیغ، ایک جوان کو، ایک بوڑھے کو، ایک بچے کو، ایک عورت کو. ہم نے کہا اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ آپ اتنا آسان طریقہ بتاتے ہیں. ایک اعلان کرو کہ فرش بچ رہا ہے، حسین کا بات کیا جائے گا، عورتیں بھی چلی آئی، جوان بھی چلا آیا، بوڑھا بھی چلا آیا. یعنی تبلیغ کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک گھر نہیں بلکہ پورا پورا محلہ چلا آئے گا اگر فرش بچھا دو. حسین نے ہمیں وہ نعمت کی ہے جو پوری کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، کہ جب تم تبلیغ کرنا چاہو اور نیکیوں کو پہنچانا چاہو بس فرش بچھا لینا. صرف اور صرف زمین والے نہیں، آسمان والے بھی چلے آئیں گے. صلوات بھیجے محمد اللہ علیہ وسلم. تبلیغ کا بہترین طریقہ. اب جو بات میں آپ کی خدمت میں آج کا کہا تھا، ذرا تھوڑا سا میرے قریب ہو جائیے گا، میری بات سن لیجیے گا. ابھی میں نے اپنی موضوع نہیں بتایا کہ موضوع کیا ہے. میں آج صرف تمہیدی باتیں کر رہا ہوں. کل سے انشاءاللہ میرا موضوع شروع ہوگا، لیکن موضوع کو آج میں بیان کروں گا، اور انشاءاللہ جو موضوع لے کر آیا ہوں وہ آپ کو پسند آئے گا. یقین کیا ہے؟ ہمیں یقین کتنا ہے؟ عزاداری کر رہے ہیں، ہمیں کتنا یقین ہے؟ علم اٹھا رہے ہیں، ہمیں کتنا یقین ہے؟ مجلس کر رہے ہیں، ہمیں کتنا یقین ہے؟ نوحے پڑھ رہے ہیں، ہمیں کتنا یقین ہے؟ شاعری کر رہے ہیں، ہمیں کتنا یقین ہے؟ سب کچھ کر رہے ہیں. میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں ہمیں کتنا یقین ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد اکثر لوگ یہ کہتے ہیں پڑھ تو رہے ہیں مگر یہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، جب تمہیں خود کو یقین نہیں ہے. بھائی آپ خود یہ کہیں سجدہ تو کیا ہے، پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا. اس یقین سے ادا کرو کہ صاحب میں نے اپنی طرف سے پوری ذمہ داریاں رکھی. مجلس کر رہے ہیں، آپ کو یقین ہے
بھائی ماتم کرتے ہیں، زنجیر کا ماتم کیجیے، دیکھتے ہیں زنجیر کا ماتم کریں گے آپ کو کتنا یقین ہے؟ بھائی ماتم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ لیکن آپ خاموش بیٹھے میں، لیکن میرے ساتھ بولیے گا، زنجیر کا ماتم کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ امام حسین کے لیے ہے، لیکن دو زنجیر کے ہاتھ مارے دوست سے کیوں پوچھتے ہیں ہم نکلا ہے نکلا؟ بھائی کہاں ہے یقین؟ علم اٹھانا یہ بتائیے رسم ہے یہ ذمہ داری ہے؟ تو اگر علم اٹھانا ذمہ داری ہے تو ذمہ داری کے اندر فوٹو کھینچ کر واٹس ایپ پر لگائی جاتی ہے۔ علم ہاتھ میں ہے، فوٹو کھینچایا جا رہا ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے، اگر خوشی کے جلوس میں آئے ہو تو مسکراہٹ، اور اگر غم کے جلوس میں آئے ہو تو پھر چہرے پر سرخی ہونا چاہیے، غم ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ علم اٹھانا بڑی بات تھوڑی ہے، علم اٹھا کے آپ علمدار نہیں بنتے، علم کا بوجھ اٹھانا فضیلت تھوڑی ہے۔ اگر سارے علم اٹھانے والے علمدار ہوتے جو 39 دن تک جا رہے تھے سارے علمدار کہلاتے۔ بھائی 39 دن تک جو گئے وہ سب کے سب علمدار ہوتے، علمدار کون کہلایا؟ وہی کہلایا جس نے علم کی ذمہ داری اٹھائی۔ تو علمدار بننا ہے تو علم کے بوجھ بنا اٹھائے، علم کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ سوال یہ پیدا، پہلی مجلس ہے آج میں آپ سے صرف وہ گفتگو کر رہا ہوں جو آپ کے دل کے قریب ہو، ہم جو کر رہے ہیں یقین کتنا ہے؟ علم اٹھا رہے ہیں ہمیں کتنا یقین، تازیہ اٹھا رہے ہیں ہمیں کتنا یقین، زنجیر کا ماتم کر رہے ہیں ہمیں کتنا یقین۔ نوحہ آج کے ہر گھر کے اندر نوحہ ہے، اور محرم کے آنے سے ایک ہفتے پہلے باقاعدہ ریکارڈنگ کرا لیتا ہے اور اپنا چینل بنا کر سب لوگوں کو فارورڈ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے اسے سبسکرائب کیجیے۔ جتنے سبسکرائب بڑھتے چلے جائیں دوسرے کو کہتا ہے تمہارے کتنے سبسکرائب، تم سے زیادہ تو میرا فیمس ہو گیا، میرے تو 500 سبسکرائب ہو گئے، 1 لاکھ ہو گئے، 5 لاکھ ہو گئے۔ میں نے کہا 1 لاکھ کی 50 کروڑ ہو جائیں، اگر انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے سبسکرائب کا فائدہ نہیں۔ دیکھیے پہلا دن ہے، لہٰذا ایسی باتیں سننے کو ملیں گی تاکہ میرے اگلی منزلیں میرے لیے آسان ہو جائیں۔ پوری دنیا سبسکرائب کر لے آپ، اور جنہیں کرنا ہے وہ نہ کریں، تو جو شوق میں مہربان بننا ہے ان کے نام کا کوئی فائدہ نہیں، جو شوق میں ذاکر بننا ہے ان کی ذاتی کا کوئی فائدہ نہیں، جو شوق میں مرثیہ خان بننا ہے ان کی مرثیہ خانی کا کوئی فائدہ نہیں، جو شوق میں محمد خان بنے ان کی شوق نہیں۔ دیکھیے آزاداری شوق کا نام ہے، آزاداری تو ذمہ داری کا نام ہے۔ دنیا میں آزاداری شوق سے بھی پہلی ہے، دنیا میں آزاداری ذمہ داری سے پہلی ہے۔ ہمیں یقین کتنا ہے، مجلس کر رہے ہیں ہمیں کتنا یقین۔ گزشتہ سال میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، یاد ہوگا، عید والا، جناب عیسیٰ کے ساتھ ایک شاگرد جا رہا تھا، یاد ہے وہ واقعہ؟ لیکن اس سال سنیے مثال دے رہا ہوں، انسان کو یقین کتنا ہے؟ بھائی یہ بتائیے مجلسیں انسان کے نفس کو، انسان کے کردار کو سدھارتی ہیں؟ انسان کے اندر انقلاب آتا ہے۔ چلیے میں ایک سوال کرتا ہوں، چاند رات سے آج تک کتنے مجلس ہم نے کر دی ہوگی؟ اگر دن بھی گن لیے جائیں تو پورا 1 مہینہ 30 دن ہو گئے، چاند رات کا لگا لیجیے 31 دن، آج کتنی سفر ہے؟ 11 سفر ہے، 31 اور 11 کتنے ہو گئے؟ 42 دن۔ 42 دن کی مجلسیں ہماری قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کوئی جواب دے دو۔ کبھی ہم نے سوچا اس بارے میں بیٹھ کر محاسبہ کیا کہ ہماری مجلسیں ہم جو کر رہے ہیں وہ قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ 41 دن کی مجلسیں ہماری قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جو پڑھ رہے ہیں صبح فجر میں اٹھ کر، ظہر میں، عصر میں،
مغرب میں انشاءاللہ وہ قبول ہوئی ہے. اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ عزاداری قبول ہوئی، مجلس قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ نمازیں قبول ہوئی یا نہ ہوئی، اگر یہ مجمع نماز میں دکھائی دے تو عزاداری قبول ہے، اور نماز کا مجمع یہاں دکھائی دے تو مجلس نماز قبول ہے. اگر مجلس کی قبولیت دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو کتنا بڑا نمازی بن گیا، اور اگر نماز کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کتنا بڑا عزادار بن گیا. کتنا یقین ہے مجلسوں میں اور ہوتا ہے. اس لیے کیونکہ مجلسیں سنے اور نمازی نہ بن سکتے تو فائدہ ہے. اور نماز پڑھ رہا ہو اور جس نے نماز کو بچایا سیدھے سے کر رہا ہے. دو چیز. اب سوال میں بار بار وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کتنا یقین ہے. یقین کا مطلب مجلس سے کرنا، فرش میں بچھا دینا، ماتم کرنا یقین کا ہے. مثال کے طور پر بڑی توجہ، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ مجلسیں ہمیں کیا دے رہی ہیں، مجلسوں سے ہمیں فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، یہ بیٹھ کر ہمارا فرض ہے کہ ہم سمجھیں، فکر کریں، غور و فکر کریں. قرآن ہمیں نجات دیتا ہے، مجلسیں ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں، مجلسیں ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہیں، صراط مستقیم پر کام کرتی ہیں، مجلسوں میں انکساری ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. اگر یہ زبان تک ہے تو پھر فائدہ ہے، اگر یہ عمل میں ہے تو فائدہ ہے. میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا تھوڑی دیر میں، لیکن ایک بات سمجھ لیجیے. دو بلڈنگ ہیں، ایک بلڈنگ یہ ہے، ایک بلڈنگ یہ ہے. بڑی توجہ. ایک بلڈنگ یہ ہے اور ایک بلڈنگ یہ ہے. اس بلڈنگ میں آگ لگ گئی اور اس بلڈنگ کے اندر کسی انسان کا ایک بچہ ہے جو مر چکا ہے. یہ مثال سمجھیے گا اور مثال پہنچ جائے تو میرے ساتھ بولیے گا. اس بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے، اس میں ایک انسان کا ایک بچہ ہے، اور وہ انسان کسی کام سے اس بلڈنگ میں آیا ہوتا ہے. دوسرے سامنے آج بلڈنگ میں لگی، بچہ پھنسا ہوا ہے. اس انسان نے کیا کیا، اس بلڈنگ کے اندر رسی باندھی اور اس بلڈنگ سے باندھی، جلدی سے پہنچا اور اس نے اپنے بچے کو لیا اور رسی پر چلتا ہوا آ گیا. آپ اس کی تعریف کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بھئی 5ویں 6ویں منزل پہ ہو اور ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ میں آ جائے، آپ کیا کہیں گے؟ بھئی کتنا کمال ہے انسان. مثلا اپنا بھی وزن اٹھایا، بچے کا وزن بھی اٹھایا، اور کتنا کمال طریقے سے کہ بچے کو بچا کر لے آیا. آپ سب نے قصیدے پڑھے، سب نے تعریف کی کہ بھئی کمال کر کے اس انسان نے اتنی بلندی پر اسے ڈر نہیں لگا. اس نے ایک بچے کو باقاعدہ اپنی کمر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد دوسری بلڈنگ پہ صحیح سلامت آ گیا. بھئی اس کا کمال ہے یا نہیں ہے؟ جب ہم نے اس سے تعریف کی اور بہت تعریف کی، بھئی ایسا کمال کسی میں ہو نہیں سکتا جیسا تم نے کر کے دکھایا، تو اس نے پوچھا یہ بتاؤ تم نے میرا کمال دیکھ لیا؟ ہاں بالکل دیکھا. تم سمجھتے ہو کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں بالکل کر سکتے ہو، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے خود مشاہدہ کیا کہ تم نے یہ کر دکھایا. اس نے کہا اگر اتنا یقین ہے تو آؤ میری کمر پر سوار ہو جاؤ، میں پھر واپس لے کے جاؤں گا. نہیں بات پہنچے تو میرے ساتھ ملے. اب جو لوگ تعریف کرے تو سہم گئے یا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. عجیب بات ہے بھائی، ابھی تو قصیدے پڑھے ہیں، ابھی تم نے کہا کہ کتنا بڑا کمال ہے صاحب آپ میں کہ آپ وہاں سے ایک بچے کو باقاعدہ اپنے گدے پر لے کر آئے اور ہم نے دیکھا نہ پیر ڈگمگائے، نہ ڈر لگا، نہ کوئی خوف تھا، اور آپ جو ہے چلتے ہوئے رسی پر ایسے آگے جس زمین پر چلتے ہیں. یہ کمال کسی اور میں ہو نہیں سکتا. یہ کمال صرف آپ کا ہے، یہ ضرورت صرف آپ کی ہے، یہ صرف اور صرف آپ کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے. اتنا قصیدہ پڑھ لیتے. چلو
भाई बचाने वाला तो मैं हूं ना, यकीन तो तुम मुझ पे रखो, मैं जैसे उसको बचा सकता हूं वैसे तुम्हें भी बचा सकता हूं। अब अगर यकीन है तो मेरे कंधे पे आओ। अब तमाम मजमे में से किसी का नाम बता रहा है कि जितने कसीदे थे वो ज़बानी थे। अगर दिल से यकीन होता फौरन के तो मैं चल रहा हूं। पता चला जो ज़बानी इकरार करे वो कामयाब नहीं होता, जो दिल से इकरार करे वही कामयाब होता है। यही वजह थी दावत सुलसीरा में एक ही बोलने वाला था। भाई यकीन है तो चलो मेरे कंधे पर। मैं नहीं साहब ये नहीं सकता है। यकीन है मगर अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। भाई यकीन करने वाले बहुत थे, बिस्तर पर सोने वाला है लेकिन मैं कुछ क्या है, यकीन करने वाले बहुत प्यासे का मर जाएंगे, मिट जाएंगे। तो मैं जो बात कह रहा हूं वो यही, यकीन कितना है हमारा, हमें यकीन कितना है। हम कसीदे पढ़ रहे हैं, कुरान ऐसी चीज है जो हमें निजात देती है, कुरान ऐसा है जिसमें इल्म पाया जाता है, कुरान ऐसा है जो क़यामत तक की किताब है, कुरान ऐसा है कि जो इंसान को बरकत देता है, कुरान ऐसा है जो इल्म दिया करता है। अज़रदारी से हमें इंसान को जो है निजात मिलती है, अज़रदारी से हमें रास्ता मिलता है, अज़रदारी से हमें कामयाबी मिलती है। अलम हमें सजा बनाता है, अलम हमें खुददार बनाता है, अलम हमें जो है राह निजात दिया करता है। ये अज़रदारी, ये मजलिसें, ये तबलीग के जरिए तमाम की तमाम चीज़ें हमारे लिए नेमत है। मगर हमारा यकीन कितना है, ये तमाम चीजों को बयान करना और इनमें यकीन होने में उतना ही फर्क है कि जितना इंसान किसी का कसीदा को पढ़े मगर यकीन न रखता हो। तो ऐसा ना हो इमाम हुसैन हमसे पूछे जब तुम्हें सारा यकीन था तो फिर तुमने उस पर अमल क्यों न किया। ज़बान से अमल करना और है, यकीन करना और है। अरे यकीन करना है तो ऐसे करो जैसे हुर ने किया था। यकीन करना है तो ऐसे करो कि जैसे हुर ने किया। हुर अपना तख्त और ताज और मनसब सब छोड़कर आ गया। फर्श पर बैठकर कभी हमने सोचा कि हम क्या छोड़कर आए। अगर हम अपनी अना छोड़कर आए तो हम हुर की तरह आए, अगर हम अपना गुरूर छोड़कर आए तो हम हुर की तरह आए, अगर हम पैसे की अकड़ छोड़कर आए तो फिर हुर की तरह आए, अगर हम गुलाम बनकर आए तो फिर हुर की तरह आए। हम बादशाह नहीं है, गुलाम हैं, और जब गुलाम आते हैं तो सब झुका कर आते हैं, सब उठा के नहीं आया करते। ये बज़्म इमाम है, बज़्म मासूम है। ये उन बादशाहों का जिक्र है, उन बादशाहों का ये दरबार है कि जहां पर आकर लोग अपना सर झुकाते हैं। मजलिसों में यकीन होना चाहिए, जो कर रहे हैं उस पर यकीन होना चाहिए, जो अमल अंजाम दिया जा रहा है उस पर यकीन होना चाहिए। मैंने जिस आयत मुबारक को सूरह आल इमरान की आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया। अब मौजू सुनिएगा और इंशाअल्लाह कल से महसूस होइएगा मैं मौजू क्या लेकर आया हूँ आपके लिए। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूलन। मोमिनीन पर अल्लाह का ये एहसान है कि उसने रसूल मबूस किया जो उन्हीं में से। किस पर एहसान है? मोमिनीन पर। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, अल्लाह एहसान जता रहा है। परवरदिगार आलम जिसने रिज़्क़ देकर एहसान नहीं जताया वो अल्लाह के जिसने पूरी कायनात बनाई मगर एहसान नहीं जताया। वो परवरदिगार एहसान देता है, तुम पर एहसान है, मोमिनीन पर एहसान है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा रसूलन मिन अनफुसिहिम, जो उन्हीं में से मोमिनीन पर एहसान है। यानी ये बेइज्जत का जिक्र हो रहा है। रसूल अपनी रसूल होने का पैगाम पहुंचा रहे हैं
اور مومنین کے درمیان پہنچا ہے. تو جب اعلان ہی نہیں ہوا تو مومنین کہاں سے ہے؟ بھائی سوال تو یہ ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے قرآن مجید میں؟ مومنین پر یہ احسان ہے کہ اللہ نے رسول کو مبعوث کیا. تو رسول اگر پیغام پہنچائے اور ایمان لایا جائے تبھی تو مومن ہوگا نا. یہ کون مومن ہے کہ جو رسالت کے اعلان سے پہلے بھی مومن تھے؟ لیکن میں اپنی بات کیا بات کروں، یہ کون مومنین ہے جو رسالت کے پیغام سے پہلے ہی مومن تھے؟ یہ وہی مومن ہے جس کو مسلمان مومن نہیں مانتا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری نظر میں مومن ہے. اس زمانے کے اندر مومنین کا مطلب کم سے کم 3 مومن. مومن نہیں کہا، مومنین لقد من اللہ علی المؤمنین، یعنی کم سے کم 3 مومن چاہیے جن پر اللہ کا احسان ہے. تو تاریخ اٹھا کر دیکھا گیا تو کوئی اور نظر نہیں آیا، یا ابو طالب نظر آئے، یا خدیجہ نظر آئی، یا علی نظر آئے. پتہ چلا انسان جس کو مسلمان، جس کو مومن میں نہیں مانتا، اللہ اسے مومن کہہ کر بتا رہا ہے ان پر احسان ہے. سمجھ لیجئے کائنات اگر ایمان پر کسی کے شک کرے اور وہ ابو طالب جیسی ذات ہو تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے کیونکہ جس پر اللہ کی سند ہو گئی یہ مومن ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث رسولا منهم، یہ اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ اس نے رسول کو مبعوث کیا. جو انہی میں سے ہے، کیا کام ہے اس کا؟ یتلو علیہم، وہ تلاوت کرتا ہے آیات ہی اللہ، ویزکیہم، تزکیہ نفس کرنے آیا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے آیا. کیا کرنے آئے ہیں رسول؟ سب سے پہلی چیز آیات الہی کو بتانے آئے، تزکیہ نفس کرنے آئے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے آئے. اب یہاں جو میرا موضوع ہے وہ ہے لفظ حکمت. میرا موضوع اس سال رسول کیا لے کر آئے؟ حکمت لے کر آئے ہیں یا حکومت لے کر آئے؟ دیکھیے میرا موضوع دیکھیے گا، رسول کیا لے کر آئے؟ حکومت یا حکمت؟ بس ایک حرف کا فرق ہے حکومت اور حکمت میں. رسول حکمت لائے ہیں یا حکومت لائے؟ اور میرا موضوع اگر انشاءاللہ پہنچ گئے تو آپ آج ہی سے بولیں گے. ایک لفظ حکمت ہے اور ایک لفظ حکومت ہے. حکومت سے لوگوں پر راج کیا جا سکتا ہے اور حکمت سے انسان دلوں پر راج کیا جاتا ہے. ایک ہے حکومت اور ایک ہے حکمت. کربلا میں 2 ہی چیزیں ہیں، ایک طرف ہے حکومت، ایک طرف ہے حکمت. اب حکومت جیتی یا حکمت جیتی؟ اگر حکومت کی طرف حکمت کی طرف سے چلا جائے کوئی تو حکومت جیتی، اور حکومت چھوڑ کے کوئی ادھر آ جائے تو حکمت جیتی. بڑی توجہ بھائی، میرا موضوع پہنچ جائے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آج سے بولیں گے آپ. ایک ہے حکومت، ایک حکمت. حکومت میں انسان جبر کر سکتا ہے لیکن حکمت میں انسان، اسلام حکومت کا نام نہیں ہے، اسلام حکمت کا نام ہے. آزاداری حکومت کا نام نہیں ہے، آزاداری حکمت کا نام ہے. فرشیدہ حکومت کا نام نہیں ہے، فرشیدہ حکمت کا نام ہے. جلوس و ماتم حکومت کا نام نہیں ہے، جلوس و ماتم حکمت کا نام ہے. بھائی اگر حکومت ہوتی تو ضعیفہ روزانہ کوڑا ڈالا کرتی تھی، وہ حکمت تھی جس نے اسے کلمہ پڑھوایا. حکومت ہوتی تو کسی بادشاہ کے گھر میں رسول پیدا ہوتے، لیکن حکمت تھی. اب حکمت کیا کیا ہوگی وہ کل سے بات ہوگی انشاءاللہ. بس میں صرف اور صرف اپنے موضوع کو آپ تک پہنچا دوں. ایک ہے حکمت اور ایک ہے حکومت. حکومت مل کر بھی لوگوں کو شانہ بشانہ کھڑا نہیں کر سکتی.
بھائی حکومت ہے، ہندوستان میں کتنی پارٹیاں ہیں، ہر پارٹی کا نظریہ الگ، ہر پارٹی کا مقصد الگ. حکومت سب کو ایک شانہ بہ شانہ کھڑا نہیں کر سکتی. اس پارٹی کا آدمی اس پارٹی کے شانہ بہ شانہ کھڑا نہیں ہو سکتا. لیکن حکمت ہے کہ جس نے مسلح عبادت پر ایک کو دوسرے کے بغل میں کھڑا کر کر بتایا حکومت نہیں کرنا چاہتے، ہم حکمت کرنا چاہتے. حکمت لوگوں کو جوڑا کرتی ہے، حکومت انسانوں کو توڑا کرتی ہے. کربلا حکومت سے نہیں حکمت سے جیتی گئی. حکومت کرنے والا تو یزید تھا. اگر حکومت کامیاب ہوتی تو سیریا میں شام میں آج یزید کا نام ہوتا. جا کے پوچھو یزید کو جانتے ہو؟ جو رشتہ دار ہوگا وہ بھی خاموش رہ جائے گا. بھائی حکمت الگ ہے. اللہ نے اسلام میں حکمت رکھی ہے، ہر چیز میں حکمت ہے. بچہ پیدا ہو تو کان میں اذان دو، ایک کان میں اذان ایک میں اقامت. دنیا سے جا رہے ہو تو نماز پڑھو. یہ حکمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بھائی اذان اور اقامت کب کہی جاتی ہے؟ جب نماز پڑھنا ہو تو نماز تو نہیں پڑھی گئی، اور جب نماز پڑھنا تھی تو اذان اقامت نہیں کہی. اللہ نے بتایا کہ یہ حکمت ہے، زندگی کہتے ہیں اس کو ہے. اس اذان اور اقامت اور اس نماز کے بیچ میں جو ہے وہ زندگی ہے. وہ اذان اور اقامت اور یہ نماز بس اسی کے بیچ کا نام ہے زندگی. پروردگار کیا مطلب؟ کہا جب تم نے اذان اور اقامت سنی کیا کرتے ہو؟ کل لباس پاک پہنتے ہیں، نیت پاک ہوتی ہے، وضو کر کے باقاعدہ یعنی پاک ہو جاتے ہیں. پھر کیا کرتے ہو؟ جب تک نماز مکمل نہ ہو جائے تب تک طیب و طاہر رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے تجھے نجاست میں عبادت نہیں ہوتی. کیا زندگی اسی کا نام ہے؟ اس نماز اس اذان اور اقامت اور اس نماز کے درمیان اتنا پاکیزہ رہو کہ جب دنیا میں آئے ہو تو اذان و اقامت ہوئی، جب دنیا سے جا رہے ہو تو نماز ہو رہی ہے. اس کے بیچ کی پاکیزگی کا نام زندگی ہے. اگر پاکیزہ ہو تو زندہ ہو، اگر نجس ہو تو مردہ ہو. پروردگار یہ پاکیزگی کیا ہے؟ کیا انکساری پاکیزگی ہے، خودداری پاکیزگی ہے، محبت پاکیزگی ہے، اتحاد پاکیزگی ہے. ہم سمجھے کہ حکومت کیا ہے اور حکمت کیا ہے. اسلام حکومت سے نہیں، حکمت سے پیدا. ہر چیز میں حکمت ہے. وضو میں حکمت، غسل میں حکمت، نماز میں حکمت، روزے میں حکمت. یہ سارے نسخے جو لکھے گئے ہیں وہ صرف اور صرف پروردگار عالم جیسے حکیم کے لکھے. بھائی نسخے کون لکھتا ہے؟ وہ ایسا حکیم ہے کہ جس نے ایسے نسخے لکھے ہیں کہ قیامت تک اس کے نسخوں کو مٹایا نہیں جا سکتا. اور نسخے وہی لکھتا ہے جو نفس جانتا ہو، جو بیمار کی بیماری کو پکڑ لے، جو مرض پکڑ لے، وہی نسخہ لکھ سکتا ہے. پروردگار یہ نسخے کیسے لکھے گئے؟ کہ نماز نسخہ ہے. جب تمہیں تکبر اور غرور کی بیماری ہو جائے تو نماز جیسا نسخہ استعمال کرنا. مومنین کے پیر ہوں گے، تمہارا سر ہوگا. جماعت میں صف میں آ کر کھڑے ہو جاؤ. کیا ہے یہ نسخہ ہی تو ہے. یہ سارے نسخے ہیں. انشاءاللہ کل سے بات ہوگی حکمت کیا اور حکومت کیا. ہم یہاں جتنے آئے ہیں وہ حکومت کے ذریعے نہیں آئے، حکمت کے ذریعے. اور جو حکمت اور حکومت کو سمجھ جائے گا وہ سمجھ جائے گا کہ آخر ہمارا مقصد کیا ہے. اللہ نے بندے کو حکومت کے لیے نہیں بھیجا. اگر حکمت عملی ہے تو پھر انسان کامیاب ہے. صرف حکومت سے خدمت تھوڑی کی جاتی ہے. اگر حکومت سے ہی سب کچھ کیا جاتا
تو 25 سال گوشہ نشی ہونے کے باوجود بھی مولا کائنات اسلام نہ پہنچاتے. اور اگر حکومت ہی سب کچھ ہوتی تو انسان جو ہے وہ دولت اور پیسے کے ذریعے سے کہاں ہے شداد، کہاں ہے نمرود، کہاں ہے یزید اور کہاں ہے صدام؟ سب نام ختم، حکومت ختم، لیکن حکمت باقی ہے اور یہ حکمت باقی رہے گی. کل سے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کروں گا جو باتیں مجھ کو پہنچا ہے. میرا موضوع ہے حکومت اور حکمت. اب ہم سب کو یہ تلاش کرنا ہے کل سے بیٹھ کر کہ ہمارے اندر حکومت کا جذبہ پایا جاتا ہے یا حکمت کا. اگر حکومت کا ہے تو ہم حاکم بننے کی کوشش کریں گے اور اگر حکمت ہے تو حکیم بننے کی کوشش کریں گے. یہ کل سے بات ہوگی انشاءاللہ. جب انسان حاکم بننے لگے تو تکبر آتا ہے، غرور آتا ہے، اکڑ آتی ہے، اور جب حکیم بننے لگے انکساری آتی ہے، محبت آتی ہے، اخلاص آیا کرتا ہے. یہ میرا موضوع ہے انشاءاللہ. کل سے میں آپ کو بتاؤں گا حکومت کے کیا نقصانات ہیں وہ بھی بیان کروں گا، حکمت کے کیا فائدے ہیں یہ بھی بیان کروں گا، اور تاریخ کی روشنی میں کروں گا تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ صاحب مولانا اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. ایک ہے حکومت اور ہے حکمت. اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ حکومت کیا ہے اور حکمت کیا ہے تو پھر مجلس سے کرنا آسان ہو جائے. آج مجلس سے کرنا بڑا مشکل ہے. کیسے؟ مان لیجیے آپ ہیں صاحب حیثیت، آپ نے 1 لاکھ روپے کی مجلس کر دی. اب مجھے شرم آ رہی کہ صاحب یہ 1 لاکھ روپے خرچ کر دیا. اگر میں مان لیجیے 10 روپے کا بسکٹ کا پیکٹ منگوا دوں کوئی آیا نا. آج جب پیسوں کے اندر مجلسیں گری جانے لگے تو سمجھ لیجیے یہاں پر حکومت کا جذبہ. اور جب کسی جھوپڑی میں 10 روپے کے پیکٹ بن کر کوئی انسان کہے حسین کا ماتم ہو رہا ہے اور ہم سب چلے جائیں، سمجھ جائیے کہ حکمت کا ذریعہ ہے. پیسہ الگ ہو جائے، عزاداری ایک طرف ہو جائے. یہ تیری مجلس، یہ میری مجلس، یہ تیرا دفعہ، یہ میرا دفعہ. جب یہ تیرا میرا ہونے لگے تو حکومت ہے، اور جب سب کچھ حسین کا ہے تو یہ حکمت ہے. آج کیا ہے؟ یہ صاحب میرا، یہ دولت میری، یہ میرا، یہ منصب میرا، یہ گاڑی میری، یہ بنگلہ میرا، یہ ماما میرا، یہ نوحہ میرا، یہ ممبر میرا، یہ مجلس میری، یہ سب کچھ میرا میرا. حسین جو یہ کہے میرا، اس کو پسند ہی نہیں کرتے. اللہ اسے پسند ہی نہیں کرتا جو میرا. اللہ اسی کا نام باقی رکھتا ہے جو یہ کہے اے اللہ حسین بھی تیرا، اکبر بھی تیرا، عباس بھی تیرا، سب کچھ تیرا. جو تیرا تیرا کہہ کر لٹائے تو وہ اللہ کہتا قیامت تک حسین اگر تیرا نام باقی نہ رہنے تو میرا نام خدا نہ رہے. ایک ہے حکمت اور ایک حکمت. انشاءاللہ کل سے بیان کروں گا، بہت زیادہ ہو گیا. پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم حکومت کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم حکمت کے لیے پیدا ہوئے. حکومت ان معنوں میں جو بادشاہ ایسے تو ہم حکومت کرتے ہیں، ہم دلوں پر حکومت کرتے ہیں. ہمارے مولا حکومت کرتے ہیں، دلوں پر حکومت کرتے ہیں. دلوں پر حکومت کرنا اور ہے، تخت و تاج پر حکومت کرنا اور ہے. جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں جو غلام ایسے ہوتے ہیں کہ دریائے نیل کے کنارے بیٹھ کر جنت میں بیچ دیا جاتا ہے. دلوں پر حکومت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دانا ہوتے ہیں لیکن دنیا میں دیوانہ کہا کرتی ہے. دلوں پر حکومت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جو دروازے پر بیٹھ کر اپنی داڑھی سے اہل بیت کی ٹہڑی کو صاف کر کر کے کہتے ہیں کہ ہم ان کا غلام ہونا پسند کرتے ہیں. دلوں پر حکومت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دولت اور پیسہ جو عزت نہیں دلا سکتی، وہ صرف اور صرف دلوں پر حکومت کرنے والے انسان پر راج کرتے ہیں. کیا ہے آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خانہ کے پاس
یا حسن رسول اللہ کے پاس اور دلوں پر چھائے ہوئے ہیں. یہ وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے حکومت نہیں کرنی چاہیے، حکمت سے دلوں پر راج کرنا چاہتا. یاد ہے انشاءاللہ کل سے یہ بات ہوگی. یہ زداری حکمت ہے، یہ ہمارے لیے نسخہ ہے. اور سمجھ لیجیے یہ جو تبرک لے کر جاتے ہیں یہ ہمارے لیے دوائی ہے جو ہمارے اندر کے مرض کو ختم کرتی ہے. یہ حکمت اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ دنیا یہ سمجھ سکے کہ فرش اللہ 41 دن 42 دن ہو گئے آپ کو روتے ہوئے، ابھی بھی کسی شہید کا ذکر کیا جاتا ہے اور آج تک یہ غم نہ کمزور ہوا ہے نہ پرانا. وجہ کیا ہے کہ پہنچنا ہے. ہم اور آپ کسی ایک شہید کا ذکر کریں تو رو پاتے ہیں. ذرا حسین سے پوچھیے تو صبح سے لاش اٹھا کر کیا گزر نہیں ہوگی حسین کے پاس کبھی انور کا لاش کبھی قاسم کے ٹکڑے کبھی محمد کے لاش کبھی اصغر کے لاشوں کو اٹھا کر عزیزوں گھر کو بسانا بڑا آسان ہے، گھر کو لوٹتے ہوئے دیکھنا بڑا مشکل ہے. عزیزوں جان بیٹے کا مارنا بڑا آسان ہے، سینے سے بچے کا نکالنا بڑا مشکل ہے. ماں کی آغوش ہے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھری ہوئی ہو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اسی آغوش کا پڑھانا بڑا اگر دین کھاتا ہے دین کا سے چلا جائے کربلا کی سرزمین پر گھر لٹ گیا، کربلا کی سرزمین پر فاطمہ کا چاند چل گیا، زینب کی چادر چھین لی. یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے لیکن زینب پر کیا گزر گئی یہ بہت جاتی. تعلیم بیان کرتی ہے کہ شام غریبہ زینب نے مغرب کی نماز جب پڑھی ہے تو بڑا چادر پڑھی، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اور زینب کی پہلی نماز ہے مگر چادر کے مولوی ہے اس لیے چادر کا محافظ ارے گلا کٹا کر سو چکا ہے. زینب کی چادر ارے چھن چکی ہے. ماں پروردگار کو گلا پہنا زینب پہلی مرتبہ ارے نماز پڑھ رہی ہے بغیر چادر کے. اللہ اکبر. عزیز حسین امام حسین کی محبت ایک بھائی بہن کی محبت اور کیسی وفاداری کیسی محبت ہے. ہر بہن کو بھائی سے محبت ہوتی ہے اور ہر بھائی کو بہن سے محبت ہوتی ہے. اور امام حسین امام حسن امام زینب کی محبت مشہور ہے. تاریخ بیان یہ کرتی ہے کہ زینب نے گھر چھوڑ دیا مگر حسین کو رہنا دیا. عزیزوں دو جملے آپ سے پرسد آج کے مسائل میں ایک بہن بھائی کی محبت کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تاریخ بیان یہ کرتی ہے جب زینب دنیا میں آئی ہے تو دل جا کر رہی تھی، اتنا دل جا کر رہی تھی کہ خاموش ہو سکی جیسے حسین نے آغوش میں لیا اور کہا اے میری بہن کو خاموش ہو جا تجھے بھائی کی محبت کا راستہ. تو زینب خاموش ہو گئی، چہرے پر دیکھا جیسے کہہ رہی ہوئی میرے بھائی ارے آج تم نے کہا ہے تو میں خاموش ہو گئی. کل دربار یزید ہوگا میں بھی تمہیں واسطہ دوں گی خاموش ہو جانا. عزیز و حسین اور زینب کی یہ محبت ہے. تاریخ بیان یہ کرتی ہے ایک مرتبہ بھی آیا کہ جب زینب کی شادی ہوئی اور زینب جب رخصت ہوئی تو مولا کائنات نے حسین کو بٹھا کر سمجھایا اپنے لال گھر میں آتے ہو سب سے پہلے زینب سے ملاقات کرتے ہو. زینب نے سمجھایا تو بے چین ہو جایا کرتے ہو اور زینب کے بغیر تم رہ نہیں پاتے ہو. میرے لال آج تمہاری بہن رخصت ہو چکی ہے لہٰذا دیکھو اپنے جذبات اپنی محبت اور ان تمام چیزوں کے اوپر تھوڑا سا کنٹرول کرنا. اس لیے جب زینب دوسرے گھر کی ہو گئی ہے تاریخ بیان کرتی ہے زینب رخصت ہو گئی 5 دن گزر گئے نہ زینب نے حسین کو دیکھا نہ حسین نے زینب کو دیکھا. ارے 5 دن
عبداللہ میں اپنے بھائی حسین کو بغیر نہیں رہ پاتی. ایک مرتبہ دوڑا ہوں عبداللہ ہے حسین بہن یاد کر رہی ہے جلد از جلد جائے ایسا نہ ہو کہ تمہارے فلاح میں دنیا سے رخصت ہو جائے. حسین دوڑے ہوئے پہنچے. زینب نے دیکھا بھائی کو گلے سے لگایا. کہا بھائی ایسا کیوں کرتے, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بہن تمہارے بغیر نہیں رہ پاتی. کہا بہن زینب میں بھی اپنی بہن زینب کے بغیر نہیں رہ پاتا, لیکن میں کیا کروں. بابا نے سمجھایا کہ دیکھو زینب دوسرے گھر کی ہو چکی ہے, لہذا خیال رکھنا. کہا بھائی ارے میں عبداللہ سے اجازت دلواتی ہوں, آپ میرے گھر روزانہ تشریف لایا کریں, اس لیے کیونکہ زینب بھائی کے بغیر رہ نہ پائے گی. جزاکم اللہ. تاریخ میں محبت دکھائی. پھر تاریخ بیان کرتی ہے. نیچے ایک مقصود بھی آیا کہ جب حسین مدینہ چھوڑنے لگے اور مدینہ چھوڑ رہے تھے تو زینب عبداللہ کے قریب پہنچی اور جا کر کہا اے عبداللہ ارے میرا بھائی جا رہا, میرا ماں جایا جا رہا ہے, میں حسین کے بغیر رہ نہیں سکتی. عبداللہ نے پوچھا تو کیا چاہتی ہے شہزادی. کہا عبداللہ کو تم منع کرو گے تو زینب جائے گی تو نہیں, لیکن یہ یاد رکھو زینب حسین کے بغیر زندہ نہ رہ پائے گی. تو عبداللہ نے کہا کہ ایک بچے کو میری طرف سے لے کر جائیں گے, دوسرے بچے کو اپنی طرف سے قربان کیجیے گا. زینب ایک مرتبہ ارے کربلا آ گئی. زینب کے سامنے بھائی کی شہادت ہو گئی. 11 محرم کو مکہ سے جب گزارا گیا تو ایک مرتبہ آواز دیتی ہے بھیا مجھے معاف کر دینا, ارے میرے پاس چادر نہیں ہے ورنہ میں تمہیں کفن دیتی. اور ایک مرتبہ جیسے ہی گزری ہے آواز دیتی ہوئی گزری ہے بھیا ارے یہ بہن کیسے برداشت کرے کہ بھائی کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے اور زینب یہاں سے گزر رہی ہے. عزیزوں بہن یہاں سے رخصت ہو گئی. لیکن ایک منظر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور آخری جملے اور آپ کی زحمت تمام تاریخ بیان کر کے جیسے کوفہ یہ قافلہ کوفے کی سرحد پر پہنچا تو ایک مرتبہ ابن زیاد کو جب یہ پیغام پہنچایا گیا کہ لٹا ہوا قافلہ آ چکا ہے تو ابن زیاد کہتا جاؤ ارے بہن کا ذرا استقبال تو کرو. کہا استقبال کیسے کریں. کہا وہ نیزہ لے کے جاؤ جس پر حسین کا سر ہے, وہ نیزہ لے کے جاؤ جس پر حسین کا سر ہے. ایک مرتبہ جیسی نیزے کو لے جایا گیا ارے جناب سید سجاد نے دیکھا آواز دے اللہ اکبر. ارے اتنا کہنا تو زینب نے پوچھا اے بھائی بیٹا سید سجاد تم نے نعرے تکبیر کیوں بلند کیا. کہا وہ بھی اما بابا کا سر آیا ہے. ارے زینب نے جیسی بھائی کے سر کو دیکھا ارے تڑپ کر کہا ہے میرے بھائی کیا کوئی بھائی ایسے بھی اپنی بہن کا استقبال کرتا ہے. اے میرے ماں جائے ارے تیرا سر لوگ کے نیزہ پر بہن دیکھے تو کیسے برداشت کرے. بس زینب نے جس سواری پر بیٹھی تھی اسی پر ارے جس سواری پر بیٹھی اس کی چوک پر جیسی سر مارا سر سے خون جاری ہوا. ادھر سے جیسے ہی زینب کے سر سے خون جاری ہوا ادھر سے حسین کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہا بہن زینب ارے یہ کیا قیامت کی. کہا بھیا تمہارا سر لو کے نیزہ بہو بہن برداشت کیسے کرے. سرطن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا کیا قیامت آ گئی کہ بھائی بہن کا ایسے استقبال کرنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن میں پتہ ہے مسلم بندے اپنے بارے اللہ کے واسطہ محمد کا ہم گنہگار اس مقدس سی بات ہمارے تمام گناہ کے مقصد ہم پر بھی کام پتہ فرمائیں. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یاد حاضرین کی اور بیان کی تمام جائز فرما دے. ریاکاری اور دکھاوے سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. سچا اللہ سچا اللہ بار امام کو تعریف فرما کو کیا ہوا شمار فرما. اسلام کا بچہ سبرن دشمنان اسلام کو دے ہم کو پہ کر کیوں نو ہاگر سے پوچھو روتا دے
हमको कहकर क्यों ना आदर से पूछ, रूठा दे हमको कहकर क्यों ना आदर से पूछ, रूठा दे हमको कहकर क्यों ना आदर से ज़ैनब के सर को देखो, ज़ैनब के सर को देखो, ज़ैनब के सर को देखो, सरवर के सर से पूछो, रूठा दे हमको कहकर क्यों ना आदर से रूठा दे हमको कहकर क्यों ना आदर से बातें नबी सुनी हो, जिसने सदा नबी की बातें नबी सुनी हो, जिसने सदा नबी लुत्फ़े अज़ाने अकबर, लुत्फ़े अज़ाने अकबर, खुद उस शहर से पूछो, रूठा दे हमको कहकर क्यों ना आदर से रूठा दे हमको कहकर क्यों ना आदर से हंगामे जंगे अकबर पर्दे से शहके रुख पर, हंगामे जंगे अकबर पर्दे से शहके रुख पर, बानों की वो निगाहें, बानों के वो खैमे के दर से पूछो, रूठा दे हमको कहकर क्यों ना आदर से पूछो, रूठा दे हमको कहकर क्यों ना आदर से असलू जिसने देखा हो सारा कुनबा, असलू जिसने देखा हो सारा कुनबा, कदरे मकीन क्या है, कदरे मकीन क्या है, उस उजड़े घर से पूछो, रूठा दे हमको कहकर क्यों ना आदर से रूठा दे हमको कहकर क्यों ना आदर से भूल के गुजर गई हो उम्रे अज़ीम, किसकी रोते गुजर गई हो उम्रे अज़ीम, किसकी तशना लगी का पेशा, तशना लगी का पेशा, उस चश्मे तर से पूछो, रूठा दे हमको कहकर क्यों ना आदर से पूछो, रूठा दे हमको
नाला है महमिल वो नौहरे सदा वो नाला है महमिल गुजरे थे जिससे आबिद गुजरे थे जिससे गुजरे थे जिससे आबिद उस रह गुजर से पूछो रुला दे हमको कर क्यों ना हाजर से पूछो रुला दे हमको कर क्यों ना रुला दे हमको क्यों ना जी भर के रो सके जिंदा से छुट के भर के रो सके जिंदा से छुट के परवाज़ की तमन्ना परवाज़ की तमन्ना बेबालों पर से पूछो रुला दे हमको क्यों ना जब से ज़ैनब के सर को देखो ज़ैनब के सर को देखो सरवर के सर से पूछो रुला दे हमको क्यों ना हाजर से अशेर होगा सातोई उमर
لگی ہے پیاس سکون مزہ نہیں ملتا، یہ کیسا دیش ہے پانی یہاں نہیں ملتا، یہاں تو لینا ہے دوبر وطن چلو سکینہ وطن چلو سکینہ وطن چلو یہاں مہمانوں پہ کیا ظلم ڈھائے جاتے ہیں، رسم میں باندھ کے در گرائے جاتے ہیں، یہ کیسی رسم ہے یہاں پر وطن چلو سکینہ وطن چلو سکینہ وطن چلو پریشان کو جب سور آشیا جاتے، سکینہ کے حسرت بھری نگاہوں سے مچل کے وطن چلو سکینہ وطن چلو سکینہ وطن چلو بر میرے چچا ہے کہاں گئے علی اصغر کو لے کے بابا گئے نہ کہیں وطن چلو سا کوئی گزر جائے گا عمر قید ہے یاد وطن چلو
راستے سے گزارنے سے تھوڑا سا آ گیا، تھوڑا سا دین خدا جو ہے وہ شاہ کربلا سے ہے مشکل کشا سے ہے رسول خدا سے ہے مشکل کشا سے ہے رسول خدا سے ہے او دین خدا جو ہے وہ شاہ کربلا سے ہے مشکل کشا سے او دنیا میں لاجواب ہے کہ پنجتن کی ذات ہر رخ سے بے مثال ہے ایک پنجتن کی ذات او دنیا میں باکمال ہے ایک پنجتن کی ذات ہر رخ سے بے مثال ہے ایک پنجتن کی ذات ہو اس خان کے جہانے کہوں کیا بنا دیا او اس پنجتن کے صدقے میں دنیا بنا دیا مشکل کشا سے رسول خدا سے مشکل کشا سے رسول خدا سے او میدان کربلا میں بغیر تر ایک طرف دو دن کے پیاسے دین کے سرور ایک طرف او میدان کربلا میں بغیر تر ایک طرف دو دن کے پیاسے دین کے سرور ایک طرف ہو دے دی یزید کفر کی لشکر ایک طرف دو دن ہو اس خان کے جہانے کہوں کیا بنا دیا اس پنجتن کے صدقے میں دنیا بنا دیا ماتم حسین
صلى الله عليك عبد الله سلام عليك رسول الله وعلى أرواح الذين أنعمت عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جاء الله ولا تنادي مني لصراطكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين السلام عليك يا جميع شهداء كربلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مريم الورما السلام عليك يا موعد الضوء والقمر السلام عليك يا شمس الشمس السلام عليك أيها الملك السلام عليك يا سلطان الأرض والعجم عليك المرسل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الأمان والأمان والأمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك شريف القرآن السلام عليك يا الإنس والجان أجى الله تعالى فردا وسعى الله تعالى محمدا وسحورا وجعلنا من عليك وأنصاره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعرہ